اس طرح مشغول ہو جاتے کہ ساری رات گزر جانے کا پتہ نہ چلتا، اور ہم دنیا کی لذتوں میں ایسے مد مست ہیں کہ ہمیں دنیاوی خواہشات سے ہوش ہی نہیں آتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہم جیسے غافلوں کو جگانے کے لیے لکھتے ہیں، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈلا ہوتے نہیں ہوشیارم، میں نثار ایسا مسلمان کیجئے، توڑی ڈالے نفس کا زنار ہم۔ اے عاشقان غوث اعظم، اللہ والوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود وہ بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے، چنانچہ حضرت سیدنا شیخ صرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہیں، اے رب کریم مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ اللہ اولیاء کرام کے سردار ہونے کے باوجود خوف خدا کا عالم 100 کروڑ مرحبا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزید خوف خدا کا انداز ان اشعار سے لگائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عید کے دن فرمایا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی دن عید کا ہوگا۔ ہے عطار کو سلب ایمان کا دھڑکا، بچا اس کا ایمان بچا غوث اعظم، ہوا عطار کی بے سبب بخش آقا، یہ فرمائے حق ہے دعا غوث اعظم۔ اے عاشقان غوث اعظم، ہم کیسے غوث پاک کے عاشق ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد تو پیرانے پیر ولیوں کے سردار ہو کر بھی اتنی باتیں کریں، اور ایک ہم ہیں کہ ہم سے فرض نماز بھی نہ پڑھی جائے، اور پڑھیں بھی تو بلا اجازت شرعی جماعت کے بغیر۔ یاد رکھیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ایک نماز قضا کرتا ہے تو وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی جماعت چھوڑنا بھی سخت گناہ ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے نقش قدم پر جتنا یعنی اس کے طریقے پر عمل کرتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ محبت غوث اعظم کا دم بھرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، فرض روزے رکھیں، ہمیشہ ہر حال میں سچ بولیں اور اللہ پاک سے ڈرتے رہیں۔ آہ آہ آہ، گناہوں نے مجھ کو کہیں کا نہ چھوڑا، نہ ہو جاؤں برباد یا غوث اعظم، مجھے نفس ظالم پہ کر دیجئے غالب، ہو نہ کام ہمزاد یا غوث اعظم، میرے قلب سے ہو بے دنیا کی مرشد، اکھڑ جائے بنیاد یا غوث اعظم۔ امام ابو الحسن علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قبر سے باہر تشریف لائے اور سید غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے سینے سے لگایا اور انہیں خلعت بہترین لباس پہنا کر ارشاد فرمایا، اے شیخ عبد القادر، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ برادران اسلام، میرے آقا اعلیٰ حضرت
حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں اور طریقت حضور کے افعال اور حقیقت حضور کے احوال اور معرفت حضور کے علوم بے مثال۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 433 پر ہے۔ حضور یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سے حنبلی تھے اور بعد کو جب عین الشریعت الکبریٰ تک پہنچ کر منصب مطلق حاصل ہوا، مذہب حنبل کو کمزور ہوتا دیکھ کر اس کے مطابق فتویٰ دیا کہ حضور یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے اور دین متعین کے چاروں ستون ہیں۔ لوگوں کی طرف سے جس ستون میں ضعیف آتا یعنی کمزور ہوتا دیکھا اس کی تقویت فرمائی یعنی اس کو مضبوط فرمایا۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دینی طلبہ پر شفقت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ ان کی کمزوریوں کو نظر انداز فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک اجمی یعنی غیر عربی طالب علم تھا۔ وہ بہت ہی کند ذہن تھا، بہت ہی مشکل سے کوئی چیز اسے سمجھ آتی تھی۔ ایک دفعہ وہ طالب علم آپ کے پاس بیٹھا سبق پڑھ رہا تھا کہ ان ابن سہل نامی ایک شخص حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ جب اس نے اس طالب علم کی کند ذہنی اور آپ کا اس پر کند ذہنی پر صبر و تحمل دیکھا تو اس بہت تعجب ہوا۔ جب وہ طالب علم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو ابن سہل نے عرض کیا کہ اس طالب علم کی کند ذہنی اور آپ کے صبر پر مجھے حیرت ہے۔ آپ نے فرمایا میری محنت اس کے ساتھ بس ایک ہفتہ سے بھی کم ہے کیونکہ اس طالب علم کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہم نے اس طالب علم کے دن گننا شروع کر دیے اور جب ایک ہفتہ پورے ہونے کو آیا تو آخری دن واقع اس کا انتقال ہو گیا۔ حجت الاسلام امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استاد شاگردوں پر شفقت کرے اور انہیں اپنے بیٹوں جیسا سمجھے۔ استاد کا مقصود یہ ہو کہ وہ شاگردوں کو آخرت کے عذاب سے بچائے گا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس، تصنیف و تالیف، وعظ و نصیحت اور اس کے علاوہ مختلف علمی شعبوں میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، مگر خاص طور پر فتویٰ نویسی میں تو آپ کو وہ کمال حاصل تھا کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء فقہا اور مفتیان کرام رحمہم اللہ علیہ السلام بھی آپ کے لاجواب فتووں سے حیران ہو جاتے تھے۔ شیخ امام موفق الدین فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ہیں کہ جن کو وہاں بغداد پر علم و عمل اور فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے۔ آپ کی علمی مہارت کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ سے انتہائی مشکل مسائل بھی پوچھے جاتے تو آپ ان مسائل کا نہایت آسان اور خوبصورت جواب دیتے۔ آپ نے درس و تدریس اور فتاوی نویسی میں تقریباً 33 سال دین اسلام کی خدمت کی اور اس دوران جب آپ کے فتاوی علماء عراق کے پاس لائے جاتے تو وہ آپ کے جواب پر حیران رہ جاتے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں سوتے جاگتے مجھ پر بس امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی دھن سوار رہتی اور میں تبلیغ قرآن و سنت کے لیے اس قدر بے قرار رہتا کہ خود پر بھی اختیار نہ رہتا، اور میرے پاس 2-3 آدمی بھی ہوتے تو میں انہیں ہی قرآن و سنت کی باتیں بتانے لگتا۔ پھر میرے پاس لوگوں کا اتنا کثیر ہجوم ہونے لگا کہ مجلس میں جگہ باقی نہ رہی، چنانچہ میں عیدگاہ چلا گیا اور وعظ و نصیحت کرنے لگا۔ وہاں بھی جگہ تنگ ہو گئی تو لوگ ممبر شہر سے باہر لے گئے اور بے شمار مخلوق سوار اور پیدل ہو کر آتی اور اجتماع کے باہر ارد گرد کھڑی ہو کر وعظ سنتی، حتیٰ کہ سننے والوں کی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ گئی۔
شیخ عبد الوہاب شعرانی، شیخ عبد الحق محدث دہلوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 13 علوم میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ شریف میں لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قراتوں کے ساتھ قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ہفتے میں 3 بار بیان فرماتے تھے۔ مدرسہ میں جمعہ کی صبح کو، منگل کی شام کو اور سرائے میں اتوار کی صبح کو آپ کی مجلس میں 400 زبردست عالم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو لکھا کرتے تھے، اور بسا اوقات مجلس کی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ ہوا پر چند قدم اٹھا کر پھر کرسی پر آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے جس طرح میں پہلے تھا اب بھی جنگلوں میں رہوں، کہ نہ میں لوگوں کو دیکھوں اور نہ وہ مجھے دیکھیں۔ پھر فرمایا، اللہ پاک نے مجھ سے چاہا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ میرے ہاتھ پر یہود و نصارہ میں سے 500 سے زیادہ مسلمان ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ پر 1,00,000 سے زیادہ بے عمل نائب ہوئے ہیں، اور یہ بڑی نیکی ہے۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 13 نصاری آئے اور آپ کے ہاتھ پر مجلس و آج میں مسلمان ہوئے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم مغرب کے علاقے کے نصارہ ہیں، ہم نے اسلام کا ارادہ کیا، لیکن ہمیں شک تھا کہ کہاں جا کر اسلام لائیں۔ تب ہم نے غیب سے آواز سنی کہ اے کامیاب گروہ، تم بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ ان کی برکت سے تمہارے دلوں میں وہ ایمان دیا جائے گا جو اور جگہ حاصل نہ ہوگا۔ فرمان غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ الحمدللہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اس دور کے عظیم علمی روحانی شخصیت ہیں، جن کی برکت سے کئی لوگ مسلمان ہوئے اور لاکھوں مسلمانوں کی زندگیاں بدل گئی، اور وہ راہ سنت پر چل پڑے۔ خیر خواہی کے جذبے سے تحت مدنی مشورہ ہے کہ آپ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں مرید ہو جائیے، اور اگر آپ پہلے سے کسی پیر کے مرید ہیں تو بیعت برکت حاصل کرنے کے لیے طالب ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا اس پر ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔